خطرناک سزا بتائی، فرمایا الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ اگر کوئی لڑکی زنا کر لے، کوئی لڑکا زنا کر لے، ان کی سزا یہ ہے فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، 100 کوڑے ان کو مارے جائیں گے، 100 کوڑے ان پر برسائے جائیں گے۔ اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں، اور اگر یہ شادی شدہ ہیں تو شادی شدہ کے زنا کی سزا یہ، اس کو زمین کے اندر آدھا گاڑ دیا جائے گا، اور تب تک پتھر سے مارا جائے گا جب تک کہ اس کی جان نہ نکل جائے، وہ مر نہ جائے۔ اس کو اردو کے اندر رجم کہا جاتا ہے، سنسار کہا جاتا ہے۔ اس کو پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا۔ اور قرآن نے زانیہ کا لفظ پہلے استعمال کیا ہے، معلوم یہ چلا کہ زنا کی پہل لڑکی کی طرف سے ہوتی ہے، زنا کی پہل لڑکے کی طرف سے نہیں۔ اگر لڑکی چاہے تو میرے بھائیوں زنا ہو ہی نہیں سکتا ہے، زنا کی پہل لڑکی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے الزانیہ، زنا کرنے والی لڑکی، لڑکے کا نام نہیں ہے، پہلے لڑکی کا نام ہے۔ زنا کو دعوت دینے والی یہی لڑکی ہوتی ہے۔ کون کہتا ہے آدھے آدھے کپڑے پہن کر گھروں سے باہر نکلو؟ کون کہتا ہے لپسٹک لگا کر، سرخی لگا کر گھر سے باہر نکلو؟ کون کہتا ہے اپنی ریلز بنا کر یوٹیوب پر، انسٹاگرام پر ڈال دو؟ زنا کی دعوت، زنا کا بلاوا دینے والی یہی لڑکی ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے اس کا ذکر پہلے کیا اور فرمایا الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ زنا کرنے والے 3 طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک زنا کرنے والا تو وہ ہے کہ لڑکی بھی غیر شادی شدہ ہے، لڑکا بھی غیر شادی شدہ ہے۔ ایک زنا کرنے والا وہ ہے کہ لڑکی بھی شادی شدہ ہے، لڑکا بھی شادی شدہ ہے۔ اور تیسری کیٹیگری ہے کہ لڑکی غیر شادی شدہ ہے یا لڑکا شادی شدہ ہے، یا لڑکی شادی شدہ ہے لڑکا غیر شادی شدہ ہے، دونوں میں سے ایک شادی شدہ ہے اور ایک غیر شادی شدہ ہے۔ اب ان تینوں کی سزا بھی دیکھ لیجئے۔ جو غیر شادی شدہ ہے، لڑکا بھی غیر شادی شدہ انمیرڈ اور لڑکی بھی غیر شادی شدہ انمیرڈ، تو اسلام کہتا ہے ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، 100 کوڑے ان پر برسائے جائیں گے۔ اور اگر لڑکا بھی شادی شدہ ہے، لڑکی بھی شادی شدہ ہے، تو اسلام کہتا ہے ان کو پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا۔ اور اگر لڑکی شادی شدہ ہے اور لڑکا غیر شادی شدہ ہے، یا لڑکا شادی شدہ ہے یا لڑکی غیر شادی شدہ ہے، تو جو شادی شدہ ہے اس کو پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیا جائے گا، اور جو غیر شادی شدہ ہے اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اسلام نے میرے بھائیوں زنا کی بڑی سخت سزا بتائی ہے، کیونکہ زنا سے گھر برباد ہو جاتے ہیں، عزتیں برباد ہو جاتی ہیں، لوگ آتم ہتیا کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ تو زنا کا معاملہ ہے۔ کسی لڑکی پر زنا کی تہمت لگانا، کسی لڑکی پر زنا کا الزام لگانا اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کوئی کسی لڑکی پر زنا کی تہمت لگائے، زنا کا الزام لگائے، اور 4 گواہ نہ لا پائے جو اس بات کا اقرار کرے کہ میں نے اس لڑکی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، 4 گواہ نہ لا پائے، 1 لے آیا، 2 لے آیا، 3 لے آیا، لیکن 4 گواہ نہیں لا پایا۔ 1 لے آیا، 2 لے آیا، 3 لے آیا، 4 گواہ ہونے چاہیے، 4 گواہ نہیں لا پایا۔ ہماری شریعت کہتی ہے، اسلام کہتا ہے جو کسی لڑکی پر زنا کی تہمت لگائے اور 4 گواہ نہ لا پائے، ایسے آدمی پر 80 کوڑے برسائے جائیں گے، 80 کوڑے مارے جائیں گے، جسے حد قذف کہا جاتا ہے۔ 80 کوڑے مارے جائیں گے اور کبھی بھی اس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی۔ مطلب
اگر وہ اس بات کی گواہی دے میں نے عید کا چاند دیکھا ہے، اس کی گواہی نہیں مانی جائے گی۔ اگر وہ یہ کہے میں نے رمضان کا چاند دیکھا ہے، اس کی گواہی نہیں مانی جائے گی، اور اس کو فاسق اور فاجر گردانا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اسلام کے اندر زنا بڑی خراب چیز ہے، اسی لیے اسلام کہتا ہے لا تقربوا الزنا انہو کان فاحشہ وساء سبیلا۔ آئے لوگوں، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، لا تفعلوا الزنا۔ بھائی مائک والے بھائی تھوڑا آواز تھوڑا کھولیے، والیوم کم ہو گیا ہے مجھے ایسا لگتا ہے۔ اسلام نے یہ نہیں کہا لا تفعلوا الزنا، زنا نہ کرو، فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ زنا کا راستہ اتنا خطرناک راستہ ہے جو انسان کی ماں تک چلا جاتا ہے، جو انسان کی بیٹی تک چلا جاتا ہے، جو انسان کی بہن تک چلا جاتا ہے۔ کیا کبھی ہم نے اور آپ نے یہ سنا تھا، تصور کیا تھا؟ میں بزرگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جن کی عمر 60 اور 70 سال کی ہو چکی ہے، کیا کبھی آپ نے یہ بھی دیکھا تھا کہ 5 سال کی معصوم بچیوں کا بلاత్కాر ہو؟ نہیں، آج 5 سال کی معصوم بچیوں کے ساتھ بھی ریپ ہو رہا ہے، 70 سال کی بوڑھی عورتوں کے بھی بلاత్కాر ہو رہے ہیں۔ زنا میرے بھائیوں اتنی خطرناک چیز ہے جو 5 سال کی بچی کو اور 70-80 سال کی بوڑھی کو بھی نہیں چھوڑتا ہے۔ اسی لیے اسلام کہتا ہے انہو کان فاحشہ وساء سبیلا، زنا کا راستہ بہت خراب راستہ ہے، بہت برا راستہ ہے۔ اسلام نے زنا سے بچنے کا طریقہ بتایا ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے نوجوانوں کی جماعت، اگر تمہارے اندر شادی کرنے کی طاقت ہو تو جلدی سے شادی کر لو۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ شادی کر لینا، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا فلیتزوج، جلدی سے شادی کر لو، اور شادی کا فائدہ بھی بتایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، شادی یہ نگاہوں کو جھکا دیتی ہے، یہ شادی نگاہوں کو جھکا دیتی ہے۔ وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے۔ اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا آئے لوگوں تخیروا لنطفکم، جب تمہارے بچے بالغ ہو جائیں اپنے بچوں کی شادی کا انتظام کرو، اور یہ نہ دیکھو کہ لڑکی کتنے زیادہ پیسے والی ہے، لڑکی کتنی زیادہ خوبصورت ہے، کس برادری کی ہے، کس خاندان کی ہے، کس سماج کی ہے۔ فرمایا دیندار لڑکی کو لے کر کے آ جاؤ۔ تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك۔ جب کسی لڑکی سے شادی کی جاتی ہے، جب کسی کو پیغام نکاح دیا جاتا ہے، 4 چیزیں اس لڑکی کے اندر دیکھی جاتی ہیں۔ لمالها، کتنی زیادہ مالدار ہے، اس کے باپ کے پاس پیسہ کتنا زیادہ ہے، اس کا گھر کتنا بڑا ہے، یہ کتنی زیادہ پیسے والی ہے۔ اور میں کھلے لفظوں میں کہہ دوں تو یہ غلط نہیں ہوگا، مجھے جہیز میں موٹر سائیکل ملے گی یا نہیں، مجھے 5 لاکھ روپے کیش ملیں گے یا نہیں، مجھے جہیز ملے گا یا نہیں۔ لمالہا، اس کے مال کو دیکھا جاتا ہے وہ کتنی زیادہ مالدار ہے۔ آئے مسلمانوں، آئے مالدار کے لوگوں، آج ذرا اپنے سماج میں نگاہ دوڑاؤ تو معلوم یہ چلے گا آج سب سے پہلے اگر لڑکی کے اندر کچھ دیکھا جاتا ہے تو وہ مال ہے، یہ لڑکی کتنی زیادہ پیسے والی ہے۔ پوری دنیا کا آپ محاسبہ کر لیں، بنگال آ جائیں، یو پی چلے آئیں، اگر لڑکی کے اندر کچھ چیز دیکھی جاتی ہے تو پیسہ، جہیز کتنا ملے گا، پیسے والی کتنی ہے، اس کے باپ کا کاروبار کتنا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لمالہا، اس کے مال کو دیکھا جاتا ہے۔ دوسری چیز وَلِحَسَبِهَا، خاندان دیکھا جاتا ہے، کس خاندان کی ہے، کس برادری کی ہے،
किस कबीले की है, उसका खानदान क्या, उसकी बरादरी क्या है। आज मुसलमानों तुम्हें क्या हो गया है। बड़े अफसोस के साथ मैं कहूंगा आज मुसलमान जात और बरादरियों में बढ़ चुके हैं। मसलन आप अगर अंसारी हैं, अंसारी सिर्फ अंसारियों में शादी करेगा। आप अगर महलदार है तो महलदार सिर्फ महलदार में शादी करेगा, गैर कौम में शादी नहीं कर सकता है। मेरे भाइयों, मुसलमान होना जरूरी है, अंसारी होना जरूरी नहीं है, महलदार होना जरूरी नहीं है, पठान होना जरूरी नहीं है, कुरैशी होना जरूरी नहीं है, मुसलमान होना जरूरी है। वली हसब या खानदान देखा जाता है, वली जमाल या। कुछ लोग तो ऐसे जो लड़की की खूबसूरती देखते हैं, कितनी ज्यादा खूबसूरत है, कितनी ज्यादा पैसे वाली, कितनी ज्यादा खूबसूरत है, नाक कैसी है, उसकी आंखें कैसी हैं, उसका बॉडी कैसी है, उसके हाथ कैसे, उसके पांव कैसे हैं, वली जमाल है, उसकी खूबसूरती देखी जाती है। कितनी लड़कियां मोटी हैं, नहीं नहीं हमारे बेटे को सूट नहीं करेगी, थोड़ी काली है नहीं चलेगी, गोरी चाहिए, नहीं पतली ज्यादा है। कि अभी क्या कोई फैक्ट्री लगाई जाए जो लड़कियां बनाई जाए आपके मुताबिक? ये हमारे और आपके यहाँ का हाल है। लड़की मोटी है, पतली है, काली है, नाटी है, ज्यादा लंबी है। मेरे भाइयों, जमाल है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुछ लोग तो लड़की की खूबसूरती देखते हैं, कितनी ज्यादा खूबसूरत है, कितनी ज्यादा हसीनो जमील है, कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, वली दीन है। और कुछ लोग तो बेचारे ऐसे हैं जो लड़की की दीनदारी देखते हैं, वो कितनी ज्यादा दीनदार है, नमाज पढ़ने वाली है या नहीं है, वो रोजा रखने वाली है या नहीं है, वो माँ बाप की खिदमत करने वाली है या नहीं है, वो शर्म हया करने वाली है या नहीं है, वो पर्दा करने वाली है या नहीं है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं फज़फर बिज़ात दीन, आए लोगों दीनदार को तरजीह दे दो, दीनदार को अपने घर की बहू बना लो, दीनदार को अपनी बीवी बना लो, अपने घर के अंदर लेकर के आ जाओ। फज़फर बिज़ात दीन, दीनदार लड़की से शादी कर लो। माल को, खानदान को और खूबसूरती को ना देखो, अगर देखना है तो लड़की की दीनदारी देखो और दीनदार लड़की से शादी कर लो। तरीबत यदाक, और अगर दीनदार लड़की से तुमने शादी नहीं की, तुम्हारे हाथ खाकालूद हो जाए, तबाह हो जाओ, बर्बाद हो जाओ। अल्लाह के नबी बद्दुआ कर रहे हैं, और याद रखिए नबी की बद्दुआ कभी रायगा नहीं जाती है, कभी बेकार नहीं जाती है। तो मेरे भाइयों, नेक लड़की लेकर के आ जाओ। अल्लाह के नबी ने जिना से बचने का रास्ता बताया है, और वो रास्ता ये है कि आदमी वक्त पर शादी कर ले। इज़ा खतबा इलैकुम मन तरज़ौना दीनहु व खुलक़हु फज़व्विजूह। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं आए लोगों, जब तुम्हारे पास नेक लड़के के और नेक लड़कियों के रिश्ते आ जाएं तो ये ना देखो लड़का कितने ज्यादा पैसे वाला है, लड़की कितने ज्यादा पैसे वाली है, वो दीनदार है, शादी कर दो, शादी में ताखीर ना करो। जिना से बचना है मेरे भाइयों, शादी में ताखीर ना करो, शादी कर दो। लेकिन आज हालात ये हैं, लड़कों की उम्र 25 साल की हो गई, 27 साल 30 साल की हो गई, कोई अपनी बेटी देने को तैयार नहीं है। क्यों? लड़का कमाता नहीं है, उसका घर छोटा है, उसकी दाढ़ी है, मौलवी है। मेरे भाइयों, आपने जहेज के खिलाफ तो बहुत सी तकरीरें सुनी होंगी, ठीक है मैं मानता हूँ जहेज लेना गलत है, जहेज की डिमांड करना गलत है, लेकिन मैं आपको इसका दूसरा पहलू भी बताना चाहता हूँ। आज हालात ये हैं, दीनदार लड़के शादी नहीं हो रही है। क्यों? कोई अपनी बेटी देने को तैयार नहीं, लड़के का घर छोटा है, लड़का कमाता नहीं है, लड़के की दाढ़ी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से भाग करके मदियन आए, एक दरख्त के नीचे आराम कर रहे हैं, लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं। देखते हैं 2 लड़कियां कुएं के पास खड़ी हुई हैं। हजरत मूसा दोनों लड़कियों के पास जाते हैं,
اور کہتے ہیں کیا معاملہ ہے, تم دونوں یہاں پر کھڑی ہوئی کیوں؟ وہ دونوں لڑکیاں کہتی ہیں ہمیں اپنے جانوروں کو پانی پلانا ہے, اور کنویں پر ابھی مرد اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں, جب تک وہ فارغ نہیں ہو جائیں گے ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کنویں کا پتھر ہٹایا اور ان دونوں لڑکیوں نے اپنے جانوروں کو پانی پلایا, اور پانی پلا کر کے اپنے گھر جاتی ہیں. اپنے باپ جو نبی ہے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہتی ہیں آئے ابو, ایک نوجوان نے ہماری مدد کی ہے, آپ ایسا کریں اس کو کچھ اجرت دے دے, پیسہ وغیرہ دے دیں. حضرت شعیب نے کہا جاؤ اس نوجوان کو بلا کر کے لے کر کے آؤ. ایک لڑکی حضرت موسیٰ کو بلانے آتی ہے, اور کیسے آئی؟ قرآن کہتا ہے تمشی علی استحیاء, بڑے شرماتے ہوئے آئی. لڑکی جب کسی کے ساتھ ہو, جب اس کی سہیلی کے ساتھ ہو تو لڑکی لڑکے سے بات کرتے میں شرماتی ہے, لیکن جب لڑکا لڑکی اکیلے ہو تو لڑکی شرماتی نہیں ہے. یہاں جو لڑکی آ رہی ہے قرآن کہتا ہے یہ کیا ہے؟ تمشی علی استحیاء, بڑے شرماتے ہوئے آ رہی ہے. قرآن نے اس لڑکی کا نام نہیں بتایا. میری ماں بہنوں, قرآن نے یہ بھی نہیں بتایا یہ لڑکی حضرت شعیب کی بیٹی تھی. قرآن نے یہ بھی نہیں بتایا اس لڑکی کی عمر کتنی تھی. قرآن نے اس کی خاصیت کا ذکر کیا, اس لڑکی کی کوالٹی کا ذکر کیا. فرمایا یہ لڑکی شرماتے ہوئے آئی. معلوم یہ چلا عورت کا سب سے بڑا زیور, اس کی سب سے بڑی دولت اس کی شرم ہے, اس کی حیا ہے. اور جس عورت سے حیا نکل جائے گویا کہ وہ عورت برہنہ ہے, اور جو عورت حیادار ہے اس عورت کا کیا کہنا. قرآن کہتا ہے یہ عورت بڑے شرماتے ہوئے آئی. تمشی علی استحیاء. اور حضرت موسیٰ سے کہتی ہے کہ میرے شوہر, آپ میرے ابو جان آپ کو بلا رہے ہیں. حضرت موسیٰ اس لڑکی کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے. گھر پہنچے, حضرت شعیب علیہ السلام موجود ہیں, بوڑھے ہو گئے ہیں. حضرت موسیٰ نے پورا ماجرا بیان کیا. حضرت شعیب کہتے ہیں آئے موسیٰ میں آپ کو ایک آفر دینا چاہتا ہوں. کہا کون سا آفر؟ آئے موسیٰ یہ جو میری دو لڑکیاں ہیں ان دونوں لڑکیوں میں سے میں چاہتا ہوں کسی ایک لڑکی کی شادی آپ میری کسی ایک لڑکی سے آپ نکاح کر لیں, اور اس شرط پر 8 سالہ میری خدمت کریں. میں بوڑھا ہو چکا ہوں, میرا کوئی بیٹا نہیں ہے, میری کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے. ایک لڑکی سے نکاح کر لیں اور اس شرط پر نکاح کریں کہ 8 سال تک آپ میری خدمت کریں گے, اور 8 سال سے اگر زیادہ کرتے تو یہ اور اچھا ہے, لیکن 8 سال تو آپ کو میری خدمت کرنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے, کہا ٹھیک ہے, اور حضرت شعیب نے اپنی بیٹی کا نکاح کروا دیا. اس سے یہ بھی معلوم چلا کہ کسی لڑکے کو نکاح کا پیغام یہ لڑکی نہیں دے گی بلکہ باپ دے گا. جی ہاں, اگر کسی لڑکی کو کوئی لڑکا پسند ہے تو لڑکی ڈائریکٹ لڑکے کو پیغام نہیں دے سکتی ہے میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں. نہیں, باپ پیغام دے گا. لڑکی باپ کو اشارہ تو کر سکتی ہے میں فلاں لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں, لیکن لڑکی لڑکے کو ڈائریکٹ پیغام نہیں دے سکتی ہے, باپ دے گا, ولی دے گا. حضرت شعیب نے دیا, کہا میں شادی کروانا چاہتا ہوں, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے. آئے مسلمانوں, میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں حضرت شعیب نے یہ نہیں پوچھا آئے موسیٰ تمہارے پاس پیسہ کتنا ہے, تم کماتے کتنا ہو, تمہارا بنگلہ کتنا بڑا ہے, تمہارے پاس کتنی سواریاں ہیں. نہیں, حضرت شعیب کو معلوم ہے مصر سے بھاگ کر کے آ رہا ہے, کھانے کو نہیں ہے, پینے کو نہیں ہے, لیکن دیندار ہیں. اور حضرت شعیب نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی. آئے مسلمانوں, اور وہ لوگ جن کی لڑکیاں جوان ہیں, تمہارے پاس نیک لڑکوں کے رشتے آئے, اپنی بیٹیوں کی شادی کر دو. یہ نہیں دیکھو لڑکا کتنا زیادہ پیسے والا ہے, لڑکا کتنا زیادہ امیر ہے, اس کی نوکری کیسی ہے. میرے بھائیوں, کسی لڑکی والوں سے جہیز کا مطالبہ کرنا یہ غلط ہے, اور لڑکی والے اگر مالدار لڑکا دیکھے تو یہ بھی غلط ہے.
تو زنا سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ نوجوان جلدی سے شادی کر لیں۔ آئے نوجوانوں، آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آئے نوجوانوں، تم آج کہاں جا رہے ہو؟ تمہاری عمر تو طاقت کی عمر ہے۔ اللہ نے جوانی کی عمر کو طاقت کی عمر کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف۔ آئے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کمزور پیدا کیا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے کتنا زیادہ کمزور ہوتا ہے، اپنے منہ سے کھانا بھی نہیں مانگ سکتا ہے، پانی بھی نہیں مانگ سکتا ہے، اسے لیٹرین اور پیشاب کی ضرورت ہوتی ہے، لیٹے لیٹے بستر میں کر لیتا ہے، کتنا زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ثم جعل من بعد ضعف قوة۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں طاقت دے دی، تمہیں جوان کر دیا، تمہیں طاقت کی عمر دے دی۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے جوانی کی عمر کو طاقت کی عمر کہا ہے۔ ایک نوجوان طاقتور ہوتا ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ہمارے نوجوانوں کا حال دیکھ لیں۔ آج ہمارے نوجوان ایمانی طور سے کمزور ہو چکے ہیں، آج ہمارے نوجوانوں کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے لوگو، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ اس میں ایک چیز فرمائی شبابک قبل حرمک، بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو۔ اور یہ جوانی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے میرے بھائیوں، اس جوانی کا بھی جواب آپ کو اللہ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا۔ عمر کا بھی حساب دینا ہوگا اور جوانی کا بھی حساب دینا ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، کل قیامت کے دن کوئی بھی آدمی قیامت کے میدان میں اپنے پیروں کو تب تک نہیں ہلا سکتا ہے جب تک کہ 4 چیزوں کا جواب نہ دے دے۔ عن عمری فیما افنا، عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ نے تجھے 60 سال کی زندگی دی تھی، اللہ نے تجھے 70 سال کی زندگی دی تھی، اللہ نے تجھے 100 سال کی زندگی دی تھی، یہ بتا تو نے اپنی زندگی میں کیا کیا، تو اپنی زندگی میں کیا کر کے آیا ہے۔ عن عمری فیما افنا، عمر کے بارے میں جواب دینا پڑے گا۔ اتنا آسان نہیں ہے کھاؤ پیو رات بھر موبائل میں لگے رہو، نماز کے ٹائم پر سو جاؤ، مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا اور نام عبداللہ عبدالرحمن رکھ لیا، یہ کافی ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، اپنی زندگی کے بارے میں آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اللہ فرمائے گا کیا کر کے آئے ہو، کیا لے کر کے آئے ہو؟ میرے بھائیوں مجھے بتاؤ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کون سا جواب دو گے؟ جلسے کروا لینا کوئی کمال نہیں ہے۔ آپ کے بنگال کے اندر جلسے سننے کا تو بڑا شوق ہے، بہت جلسے ہوتے ہیں بنگال کے اندر، لیکن اگر یہ بات بھی میں کہوں تو غلط نہیں ہوگی، جتنے جلسے بنگال کے اندر ہوتے ہیں اتنی ہی زیادہ جہالت بھی بنگال کے اندر ہے۔ کیوں؟ جلسے کروا لینا، جلسوں میں نعرے لگوا لینا یہ کمال نہیں ہے، اپنے جلسوں کو کامیاب بنانا، یہاں سے جو سن کر کے جاؤ اس پر عمل کرنا میرے بھائیوں، یہ جلسے کی کامیابی ہے۔ ابھی مجھ سے پہلے بنگالی جو مقرر تھے وہ چندہ کر رہے تھے، زبردستی لوگوں کو بلایا جا رہا تھا، آپ فلاں کا ہاتھ پکڑا جا رہا ہے، فلاں کا ہاتھ پکڑا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں یہ مدرسہ ہے، یہ اسلام کا قلعہ ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ بنگالی مقرر بلائے نہیں، ہم اور آپ خود بخود آ کر کے اللہ کے راستے میں اس مدرسے کے لیے چندہ دے، وہ ہمارے ایمان کی مثال تھی۔ بلا لینا، زبردستی لے کر کے آ جانا پھر تو آدمی دے گا، لیکن ایمان وہ ہے آدمی کو بلایا نہ جائے اور زبردستی وہ لے کر کے آ جائے اور کہے مولانا صاحب میں اتنا پیسہ اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تیار ہوں، یہ ایمان ہے۔ غور کریے، جنگ تبوک کا موقع ہے، مسلمانوں کے پاس ہتھیار نہیں ہے، تلوار ہے تو خنجر نہیں ہے، خنجر ہے تو کمان نہیں ہے، کمان ہے تو نیزہ نہیں ہے، سواری کے لیے اونٹ بھی نہیں ہے، گھوڑے بھی نہیں ہے،
یہاں سے روم کا لشکر آ رہا ہے. اللہ کے نبی کو خبر ملی. آپ نے اپنے صحابہ کو جمع فرمایا اور کہا آئے میرے صحابہ کون ہے جو مسلمانوں کے لیے 70 گھوڑے دے گا؟ سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. تنگی کا دور ہے, کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کون ہے جو 70 گھوڑے دینے کے لیے تیار ہے؟ میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں, میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. سارے صحابہ بیٹھے ہوئے. اللہ کے نبی نے اتنا کہا, آپ نے ہاتھ نہیں پکڑا, آپ گھسیٹ کر کے نہیں لائے, آپ نے ایک بار اعلان کیا. آئے محلدار کے لوگوں ذرا غور کرو, تصور کرو صحابہ کا ایمان کیسا تھا, آج ہمارا اور آپ کا ایمان کیسا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کون ہے جو 70 گھوڑے مجھے دے گا؟ 70 گھوڑے. حضرت عمر نبی کے داماد ہیں, تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی میں 70 گھوڑے آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کو دیکھا, فرمایا عثمان بیٹھ جاؤ, تم نے مسلمانوں کی بہت مدد کی ہے, مسجد نبوی کے لیے جگہ بھی تم نے خریدی ہے, کنواں بھی تم نے خریدا ہے, بیر روبا کو بھی تم نے خریدا ہے. آئے عثمان تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں بہت قربان کر چکے ہو, آئے عثمان اب تم بیٹھ جاؤ, کوئی اور کھڑا ہو جائے. اللہ کے نبی دوسری مرتبہ اعلان کرتے ہیں کون ہے جو مجھے 70 گھوڑے دے گا؟ حضرت عثمان پھر اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے, کہنے لگے اللہ کے نبی میں 70 گھوڑے آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. آپ کی نگاہ پھر حضرت عثمان پہ پڑی, آپ نے حضرت عثمان سے کہا عثمان بیٹھ جاؤ. حضرت عثمان نے نبی کا حکم سنا, بیٹھ جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے تیسری مرتبہ فرمایا کون ہے جو اللہ کے راستے میں 70 گھوڑے دے گا؟ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. آپ نے دیکھا پھر عثمان کھڑے ہیں, فرمایا عثمان بیٹھ جاؤ. حضرت عثمان پھر بیٹھ گئے. آپ نے 7 مرتبہ کہا اور ساتوں کے ساتوں مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اٹھ کر کھڑے ہوئے. اللہ کے نبی نے جب حضرت عثمان کے جذبے کو دیکھا فرمایا ما ضر عثمان, ما ضر عثمان, ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم القد. آئے عثمان بس کر بس کر بس کر. آئے لوگوں سن لو, اگر آج کے بعد عثمان ایک بھی نیکی کا کام نہ کرے تب بھی اللہ تعالیٰ عثمان کو جنت دے گا. اشہد لک بالجنہ. آئے عثمان میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں, میں تمہیں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں. ایک وہ مسلمان ہے جو نبی کے اشارے پر 70 گھوڑے دینے کے لیے تیار ہے. حضرت ابو بکر بھی اپنا مال لے کر کے آ گئے, حضرت عمر بھی لے کر کے آ گئے. حضرت ابو بکر کا مال تھوڑا ہے اور عمر فاروق کا مال بہت زیادہ ہے. اللہ کے نبی کی نگاہ پڑی, دیکھا عمر کا مال زیادہ ہے, ابو بکر کا مال تھوڑا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے عمر یہ بتاؤ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو, آدھا گھر چھوڑ کے آ گیا, آدھا آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا. آپ نے فرمایا آیا ابو بکر یہ بتاؤ ما ترکت لأہلک, اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی جھاڑو مار کے لے آیا, پورے گھر کا سامان لے کر کے آ گیا, اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کر کے آیا ہو. آئے مسلمانوں, ایک وہ مسلمان تھے جو اسلام کے لیے اپنے گھروں کو بھی قربان کرنے میں گریز نہیں کرتے تھے, اور ایک تم مسلمان ہو, تمہیں آواز لگائی جاتی ہے, تمہیں پکڑ کے لایا جاتا ہے, تب تم 1000 روپے 2000 روپے 5000 روپے دینے کو تیار ہوتے ہو. ارے ایمان تو وہ ہے آدمی خود آئے اور کہے
میں اتنا پیسہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ میرے بھائیوں یہ مدرسہ ہے، مدرسہ ہی وہ جگہ ہے جہاں سے حافظ قرآن نکلتا ہے۔ اگر مدرسے نہ ہو تو کوئی مسجدوں میں تراویح پڑھانا پڑھائے، اگر یہ مدرسے نہ ہو میرے بھائیوں کوئی جنازہ پڑھانے والا نہ ہو، اگر یہ مدرسے نہ ہو تو کوئی نکاح پڑھانے والا نہ ہو، اگر یہ مدرسے نہ ہو تو دین کے مسئلے بتانے والا نہ ہو، اگر یہ مدرسے نہ ہو تو کوئی انسانوں کا انسان بنانے والا نہ ہو۔ آج ہم نے مدرسے کو فقیروں کا اڈا بنا دیا۔ آج میرے بھائیوں ہمارے مدرسے چند روپے کے محتاج ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے مدرسے سماج کے اندر پیسہ مدرسوں کے پاس ہو، مدرسوں کے اونچی اونچی بلڈنگیں ہو، بچے پڑھ کر کے نکلے۔ لیکن آج ہمارے اور آپ کے میرے بھائیوں، ہماری اور آپ کی ذہنیت اتنی خراب ہو گئی ہے، شادی بیاہ میں لاکھوں لٹانے کے لیے تیار ہیں لیکن مدرسے کو ایک پھوٹی کوڑی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اپنے مدرسوں کو آباد کرو، اپنے مدرسوں کو زندہ کرو، کیونکہ دنیا جانتی ہے اسٹیج پر خطاب کرنے والا کہاں سے نکلتا ہے؟ مدرسوں سے نکلتا ہے۔ مردہ قوم کو جگانے والا کہاں سے نکلتا ہے؟ بولو، مدرسوں سے نکلتا ہے۔ لوگوں کے اندر اسلامی طور پر فیصلے کرنے والا قاضی کہاں سے پڑا ہوتا ہے؟ مدرسے سے پڑا ہوتا ہے۔ لوگوں میں دین کے مسئلے بتانے والا مفتی کہاں سے پڑا ہوتا ہے؟ مدرسے سے پڑا ہوتا ہے۔ جنازے کی نماز پڑھانے والا کہاں سے پڑا ہوتا ہے؟ مدرسے سے پڑا ہوتا ہے۔ یہ مدرسے اسلام کے محافظ ہیں میرے بھائیوں، ان مدرسوں کی حفاظت کیجئے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں 4 چیزوں کا جواب دینا ہوگا۔ پہلی چیز ان عمرہ فیما افنا، عمر کہاں لگا کے، اور دوسری چیز میرے نوجوانوں اپنے دھڑکتے دلوں کو تھام کر کے سنو۔ میری گزارش ہے جو نوجوان پیچھے کھڑے ہوئے ہیں وہ بیٹھ جائیں، آرام سے بیٹھ کے سنیں، اور جن حضرات کو اگر جانا ہے وہ ابھی چلے جائیں۔ میں بار بار کہتا ہوں جلسہ سننا فرض نہیں ہے، اگر آپ کو نیند آ رہی ہے تو چلے جائیں، اور یہاں پر بیٹھے ہیں تو بڑی دل جمعی کے ساتھ سنیں، کیونکہ یہاں کوئی ناچ گانا نہیں ہو رہا ہے، یہاں کوئی قوالی نہیں ہو رہی ہے، کوئی مشاعرہ نہیں ہو رہا ہے، یہاں رب کا قرآن اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کو سنایا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں 4 چیزوں کا جواب دینا ہوگا۔ عمر کا کہاں لگا کے آئے، اور دوسری چیز وَعَنِ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن انسان کی جوانی کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ آئے اللہ کے بندے یہ بتا، اللہ نے تجھے جوانی دی تھی، تیری زندگی میں ایک دور امنگوں کا، مستیوں کا دور تھا، تیری ہڈیاں طاقتور تھیں، پہاڑوں سے ٹکرا جاتا تھا۔ یہ بتا تو اپنی جوانی کی عمر میں کیا کر کے آیا؟ تو نے اپنی جوانی کی عمر میں کیا کیا؟ چائے کے ہوٹلوں پر، یوٹیوب پہ، انسٹاگرام میں، فیس بک میں تو نے اپنی جوانی گزار دی، یا اپنی جوانی کو تو نے مسجدوں کو آباد کرنے میں گزارا؟ تو نے اپنی جوانی کو مستانی بنایا یا تو نے اپنی جوانی کو ربانی بنایا؟ جوانی کے بارے میں جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 7 قسم کے نوجوانوں کو اس میں جگہ دی جائے گی، اور اس میں ایک وہ بھی ہوگا شاب نشا فی عبادت اللہ، جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا، جس نے اپنی جوانی کو روڈ پر، چائے کے ہوٹلوں پر، چوراہوں پر، دوسروں کی بیٹیوں پر نظر ڈالنے پر نہیں، بلکہ اپنی جوانی کو مسجدوں میں لگایا، اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں گزارا، اپنی جوانی کو دینداری میں گزارا۔ ایسا نوجوان کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ آئے نوجوانوں اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو۔ نوجوان تو وہ تھے ہواؤں سے ٹکرا جاتے تھے، اگر ان کے سامنے سمندر
چلا جاتا تھا مسلمان سمندر میں اپنے گھوڑے ڈال دیتے تھے. دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. آئے مسلمانوں, آئے نوجوانوں, آج اسلام کو تمہاری ضرورت ہے. اسلام بزرگوں سے نہیں نوجوانوں سے پھیلا ہے. آئے نوجوانوں, میں تم سے کہنا چاہتا ہوں, ان بزرگوں سے نہیں, یہ تو بیچارے بزرگ ہو گئے ہیں, ان کی ہڈیوں سے طاقت ختم ہو گئی ہے. ان بزرگوں کو بھی نوجوانوں کی ضرورت ہے. آئے نوجوانوں, اگر سماج سے برائیوں کو ختم کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں, یہ بزرگ نہیں کر سکتے ہیں. اگر اپنے سماج سے خرابیوں کو دور کرنا ہے تو نوجوان کر سکتے ہیں, کیونکہ نوجوان سماج کی کریم ہوتا ہے, نوجوان سماج کا انجن ہوتا ہے. اگر انجن صحیح ہے تو سب کچھ صحیح ہے, اور اگر انجن خراب ہے تو سب کچھ خراب ہے. مثلا ایک ریل کا ڈبہ, ایک ریل کی مثال آپ لے لیجئے. ریل میں آپ کئی بوگی لگا دیں لیکن انجن نہ ہو, وہ ریل نہیں چل سکتی ہے. یہی مثال نوجوانوں کی ہے. نوجوان قوم کے لیے انجن ہے, جب تک وہ نہیں ہوگا میرے بھائیوں گاڑی نہیں چل سکتی ہے. نوجوانوں کو اپنے معاملے میں سدھار کرنا ہوگا, نوجوانوں کو قوم کے اندر اصلاح کا کام کرنا ہوگا, نوجوانوں کو اپنی مسجدیں آباد کرنا ہوگی. مسجدوں کو آباد کرنا یہ نوجوانوں کا کام ہے. اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنا یہ نوجوانوں کا کام ہے. آئے نوجوانوں, تم حالات دیکھ رہے ہو کیا حالات ہے. آج ہندوستان کا ذرہ ذرہ تمہارے اوپر تنگ کیا جا رہا ہے. آج دنیا کے اندر نوجوانوں کو مارا جا رہا ہے. مسلمان نوجوانوں کو ناکردہ جرائم کی سزائیں دی جا رہی ہیں. آئے مسلمانوں, اگر آج تم نے ہوش کے ناخن نہیں لیے, آئے نوجوانوں اگر تمہیں ہوش نہیں آیا تو آگے آنے والے دن ہمارے اور آپ کے لیے بہت خطرناک ہے. تو میرے بھائیوں, نوجوانوں کو اپنی اصلاح کرنا پڑے گی, نوجوانوں کو سدھارنا پڑے گا, نوجوانوں کو اپنی جوانی کی حفاظت کرنا پڑے گی. تو اسلام نے فرمایا اے لوگوں شادی کر لو اگر اپنی جوانی کی حفاظت کرنا ہے, اور فرمایا زنا کا راستہ سب سے خطرناک اور سب سے برا, انہو کان فاحشہ وساء سبیلا. اور جب بھی کبھی گناہ کا خیال آئے, آئے نوجوانوں حضرت یوسف کو یاد کر لیا کرو. زلیخا حضرت یوسف کو بند کمرے میں لے کر کے آ گئی. وغلقت الابواب, اور سارے کے سارے دروازوں کو بند کر دیا. کوئی اندر سے باہر نہیں جا سکتا ہے, کوئی باہر سے اندر نہیں آ سکتا ہے, سارے دروازوں کو بند کر لیا. وقالت حیت لک, اور کہنے لگی اے یوسف میں تیرے لیے حاضر ہوں. وقالت حیت لک, اے یوسف میں تیرے لیے حاضر ہوں. حضرت یوسف نے دیکھا زبان سے نکلا قال معاذ اللہ, اللہ کی پناہ. اے زلیخا یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ انہ ربی احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. آئے زلیخا یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ میں تیرے ساتھ یہ غلط کام نہیں کر سکتا ہوں. آئے نوجوانوں ذرا غور کرو, کیا ایمان رہا ہوگا حضرت یوسف کا بند کمرہ ہے, کوئی اندر نہیں آ سکتا ہے, کوئی باہر نہیں جا سکتا ہے. حضرت یوسف جوان ہے اور زلیخا بھی خوبصورت ہے, سج سور کے آئی ہے, لیکن ایمان دیکھو حضرت یوسف کا. واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر والف یا سیدها لدى الباب. حضرت یوسف دروازے کی طرف بھاگ گئے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو زلیخا سے بچا لیا. آپ اندازہ لگاؤ, آئے نوجوانوں اپنی جوانی کی حفاظت کرو جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کیے. آئیے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے اور رکھ دیتا ہوں. ترمذی کا واقعہ ہے اور اس حدیث پر بعض علماء کا کلام بھی ہے. اللہ کے نبی حضرت عمر فاروق اس حدیث کے راوی ہیں اور وہ کہتے ہیں میں نے یہ حدیث اللہ کے نبی سے کئی مرتبہ سنی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا اور اس کا نام کفل تھا. بہت بڑا شرابی آدمی تھا, ہر روز
शराब पिया करता था। इतना बड़ा गुनहगार था, कोई भी ऐसा गुनाह नहीं होगा जो उसने नहीं किया। हर रोज बिस्तर पर नई लड़की, हर रोज शराब लड़की। एक औरत आई और कहने लगी, आए किफल, मैं जरूरतमंद हूं और मुझे तुझसे कुछ पैसे चाहिए, मुझे कुछ पैसे दे दे, कुछ दिन के लिए मैं तुझे वापस कर दूंगी। किफल ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहा, क्या? एक शर्त है, और वो शर्त ये है, तुझे मेरी ख्वाहिश पूरी करना होगी, तुझे मेरे साथ एक रात गुजारना होगी, और तूने जितने पैसे मुझसे मांगे हैं वो मैं सारे के सारे तुझे देने के लिए तैयार हूं, तुझे वापस करने की भी जरूरत नहीं है। वो औरत बेचारी मजबूर थी और वो किफल की इस बात पर न चाहते हुए भी राजी हो गई। रात का वक्त आया, वो औरत किफल के बिस्तर पे, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जहां शौहर अपनी बीवी से बिस्तरी करने के लिए बैठता है, किफल वहां तक पहुंच जाता है, देखता है वो औरत रो रही है, उस औरत की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। किफल कहता है, मादा युबकीक, आय औरत, मैंने तुझसे जबरदस्ती तो नहीं की है, मैंने तेरे सामने एक ऑफर रखा है और तूने उस ऑफर को मान लिया। आय औरत, क्यों रो रही है? वो औरत जवाब देती है, आए किफल में बड़ी पाक हूँ, आए किफल में बहुत ज्यादा दीनदार हूँ, लेकिन आज मुझे सिर्फ मजबूरी ने तेरे बिस्तर पे पहुंचा दिया। आए किफल, अल्लाह ताला से डर जा, आए किफल, अल्लाह ताला से डर जा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब किफल के कानों में ये आवाज जाती है, किफल वहीं पर पीछे हो जाता है और कहने लगता है, आए मेरी बहन, उठ और यहां से चली जा, मैं तुझे छोड़ देता हूं, और जितने पैसे मैंने तुझे दिए हैं उसको ले जा, मैं तुझसे वापस नहीं लूंगा। और उसी रात किफल अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा कर लेता है, आय अल्लाह, मैं आज के बाद कभी गुनाह नहीं करूंगा, और मैंने जितने जिना किए, मैंने जितनी शराब पी है, जितने गुनाह किए हैं, आय अल्लाह उसको माफ कर दे। रात में वो तौबा करता है और सुबह उसका इंतकाल हो जाता है। उसके घर के दरवाजे बंद हैं, कोई उससे ताल्लुक नहीं रखता था, कोई उसके घर में आना जाना नहीं करता था। लोग उसके घर से गुजरे, देखते हैं किफल के दरवाजे पर लिखा हुआ है, इन्नल्लाह कद गफरल किफला, अल्लाह ताला ने किफल को माफ कर दिया। काश अगर ये लिखा ना होता, कोई किफल का जनाजा ना उठाता, कोई किफल को दफन नहीं करता। लेकिन जब लोगों ने ये देखा, किफल के घर के अंदर गए, देखा किफल अपने बिस्तर पे पड़ा हुआ है, मरा हुआ है, और लोगों ने उसको जनाजा भी दिया और उसको सही से दफन भी किया। नौजवानों, अपनी जवानी की हिफाजत करो, अपनी जवानी को अल्लाह ताला के रास्ते में वक्फ कर दो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जवानी की हिफाजत का सबसे बेहतरीन रास्ता ये कि आदमी वक्त पर शादी कर ले। तो इस्लाम ये इंसानियत का मजहब है, और इस्लाम ने इज्जत की हिफाजत की है, इज्जत की ऐसी हिफाजत की है। इस्लाम कहता है, अगर कोई लड़का वलद जिना है, जिना के जरिए पैदा हुआ है, उस लड़के को भी समाज के अंदर रहने का पूरा अधिकार है। अगर वो हाफिज कुरान बन जाता है, वो भी आपकी जामा मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ाएगा। अगर वो आलिम बन जाता है, खुतबा देगा, यहाँ तक कि उसको विरासत से भी महरूम नहीं किया जाएगा। बाप की नहीं, माँ की विरासत से उसको जरूर हिस्सा दिया जाएगा। एक औरत अल्लाह के नबी के पास आई और कहने लगी, ताहिरनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मुझे माफ फरमाइए, मुझसे जिना हो गया है, मुझसे गलती हो गई है। अल्लाह के नबी उस औरत को भगाते हैं। वो औरत कहती है, आय अल्लाह के नबी, हाँ मुझसे जिना हो गया है, मुझसे गलती हो गई है, मुझे पाक फरमा दे। अल्लाह के नबी उस खामिदिया औरत से कहते हैं, गलती तूने की है, जिना तो तूने किया है, लेकिन तेरे पेट में जो बच्चा है उस बच्चे की क्या गलती है? जब तक वो बच्चा पैदा ना हो जाए
تجھے سزا نہیں دی جائے گی، جا جب یہ بچہ پیدا ہو جائے تب آنا۔ وہ غامدی عورت چلی جاتی ہے۔ 9 مہینے کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کے نبی کے پاس اس بچے کو لے کر کے آتی ہے اور کہتی ہے آئے اللہ کے نبی دیکھ اب تو بچہ ہو گیا ہے، طاہرنی یا رسول اللہ، آئے اللہ کے رسول اب تو مجھے معاف فرمائے۔ اللہ کے نبی کا جواب سنو، آپ فرماتے ہیں آئے غامدیہ یہ بچہ بھی چھوٹا ہے، یہ کھانا نہیں کھا سکتا ہے، ابھی اسے تیرے دودھ کی ضرورت ہے، جب تک یہ دودھ پینا نہ چھوڑ دے تجھے تیرے گناہ کی سزا نہیں دی جائے گی۔ وہ عورت پھر اپنے بچے کو لے جاتی ہے اور جب اس کا بچہ دودھ چھوڑنے کے قابل ہو گیا اور روٹی کھانے لگا، حدیث کے اندر آتا ہے وہ روٹی کا ایک ٹکڑا اپنے بچے کو پکڑا کر کے لائی اور کہنے لگی آئے اللہ کے نبی اب تو مجھے پاک کر دے، آئے اللہ کے نبی دیکھے اب تو مجھے پاک کر دے، اب تو میرا بچہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو حکم دیا اس عورت کو جاؤ رجم کر دو۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں میرے بھائیو، اندازہ لگاؤ، غور کرو، اسلام نے ولد الزنا، زنا کے ذریعے پیدا ہونے والے انسان کی بھی حفاظت کی ہے، بچے کی بھی حفاظت کی ہے۔ اسلام انسانیت کا مذہب ہے، اسلام نے جان کی حفاظت کی ہے۔ کسی کو قتل کرنا، کسی کو مار دینا اتنا بڑا گناہ ہے۔ قرآن کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ اگر کوئی ایک انسان کا قتل کرتا ہے، ایک یہاں پر مسلمان کی بات نہیں ہے، ایک ہندو کا قتل کرتا ہے، ایک عیسائی کا قتل کرتا ہے، ایک یہودی کا قتل کرتا ہے، ایک جین کا قتل کرتا ہے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے ایک آدمی کا بھی قتل کرتا ہے، میرا اسلام کہتا ہے قتل الناس جميعا، وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے۔ ایک آدمی کا قتل میرے بھائیوں پوری انسانیت کا قتل ہے۔ جاؤ آج ان کو یہ بتاؤ جو اسلام کو دہشت گردی کا مذہب کہتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام آتنکواد سے پھیلا ہے، جاؤ انہیں بتاؤ جو کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر انسانیت نہیں ہے، جاؤ انہیں بتاؤ جو آج یہ کہتے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہے۔ اوہ جاہلو، ہمارا مذہب، ہمارا اسلام اور ہمارا قرآن تو یہ کہتا ہے ایک آدمی کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، آئے مسلمانوں، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ لی ہے، اس آیت کو یاد کر لو۔ کبھی بھی کہیں پر ہو، فلائٹ میں سفر کر رہے ہو، ٹرین میں سفر کر رہے ہو، اور کوئی آپ سے یہ کہے کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، یہ آیت پڑھ کر اس کا ترجمہ کر دو، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں سامنے والا خاموش ہو جائے گا۔ کیا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جو کوئی ایک آدمی کا قتل کرتا ہے، ایک منشے کا قتل کرتا ہے، قتل الناس جميعا، وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے، وہ پوری منشتا کا قاتل ہے۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جو کسی ایک آدمی کو بچا لیتا ہے، کوئی پانی میں ڈوب رہا ہے، آپ نے اس کو بچا لیا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، آپ نے بچا لیا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، آپ راستے سے گزر رہے ہیں، آپ نے اس کو اپنی کار میں بٹھائے ہاسپٹل لے گئے۔ ایک آدمی کو بچا لینا، قرآن کہتا ہے پوری انسانیت کو بچا لینا، پوری مانوتا کو بچا لینا، پوری منشتا کو بچا لینا ہے۔ یہ اسلام انسانیت کا مذہب ہے۔ آج فلسطین کے حالات دیکھیں، اسرائیل فلسطین پر، غزہ پر بم برسا رہا ہے، وہاں کی عورتوں کو مارا جا رہا ہے، وہاں کے بچوں کو مارا جا رہا ہے، وہاں کے نوجوانوں کو مارا جا رہا ہے۔
آج میرے بھائی ہاسپٹلوں پر بم برسائے جا رہے ہیں اور دنیا پھر بھی کہہ رہی ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں. آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے, لیکن میرے بھائیوں سب سے بڑا دہشت گرد بھی مسلمانوں کو سمجھا جا رہا ہے. آئے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آج تمہارے بھائیوں کو مارا جا رہا ہے اور تم یہاں پر چین کی سانس لے رہے ہو. آج تمہارے بھائیوں کو مارا جا رہا ہے, تم خوشی منا رہے ہو. ذرا غور کرو, سوچو تو صحیح, اگر فلسطین کے اندر مارا جانے والا بوڑھا تیرا باپ ہوتا تو تیرے دل پر کیا گزرتی؟ اگر فلسطین کے اندر مارا جانے والا بچہ تمہارا بیٹا ہوتا تم پر کیا گزرتی؟ تم تو آج سردیوں میں موٹی موٹی جیکٹ بھی پہن رہے ہو, چادر بھی اوڑھ رہے ہو, اچھے اچھے کپڑے بھی پہن رہے ہو. ذرا شام اور فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھو, ان کے لیے تو ان کے پاس بچوں کے لیے کفن بھی دستیاب نہیں. یہ وہاں کے حالات ہیں, یہ وہاں کے حالات ہیں. ہم اور آپ اس دنیا کے اندر خوشیاں منا رہے ہیں اور وہ وہاں پر روز جنازوں کو اٹھا رہے ہیں. میرے بھائیوں میں کیا ہو گیا ہے؟ ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں تو کم سے کم ان کے درد کو تو اپنے دل کے اندر محسوس کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں المؤمن للمؤمن کالبنیان, ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک بلڈنگ کی طرح ہے. یشد بعضہ بعضا, جو ایک دوسرے کو مضبوط کرتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد. ساری دنیا کے مسلمان آپس میں ایک جسم کی طرح ہیں. کانٹا اگر پیر میں چبھتا ہے تو تکلیف اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں. جہاں کہیں مسلمان مارے جائیں, جہاں کہیں ظلم ہو, میرے بھائی ان کے حق میں دعا کیا کرو, ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا کرو, ان کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھا کرو. آئے مسلمانوں, آج تمہیں کیا ہو گیا؟ ایک مسلمان کی محبت تمہارے دلوں سے نکل گئی. آج مسلمان کو گالی دے رہا ہے. آج ایک مسلمان کی ماں اور اس کی بہن کو برا بھلا کہہ رہا ہے. آئے مسلمانوں, چلو بھر پانی میں ڈوب مرو. آج تم مسلمان کی مدد کرنے کو تیار نہیں. آج ایک مسلمان کی ہیلپ کرنے کو تیار نہیں. آج کوئی پولیس والا مسلمان ہو, حقیقت بتا رہا ہوں, اگر کوئی پولیس والا مسلمان ہو اور ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم میں اگر لڑائی ہو جائے تو وہ غیر مسلم کو نہیں مارتا ہے, دکھانے کے لیے مسلمان کو مارتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا بناتا ہے, دیکھو میں نے اپنے کو مارا ہے. میرے بھائیوں, ایک مسلمان کی مدد کرنا مجبوری کے اندر, اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم کسی مسلمان کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ اس وقت تمہاری مدد کرے گا جب تمہیں مدد کی ضرورت ہوگی, اور جب تم مسلمان کی مدد نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری بھی مدد نہیں کرے گا. ایک مسلمان کو چاہیے مسلمان کی مدد کرے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے مرے مٹنے کو تیار ہو جائے, خود نہ کھائے اپنے بھائی کو کھلائے. ایک مسلمان وہ ہوتا ہے خود پیاسا رہے اپنے بھائی کو پلائے, خود نہ پہنے اپنے بھائی کو پہنائے, خود نہ کھائے اپنے بھائی کو کھلائے. یہ مسلمان ہے. آئے مسلمانوں, آج تم نے اپنی بہن کے منہ سے نوالا چھین لیا. آج بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا حق مار رہا ہے. آج ایک باپ اپنے ایک بیٹے کو جائیداد میں زیادہ حصہ دیتا ہے اور دوسرے بیٹے کو کچھ نہیں دیتا ہے. آج باپ بیٹیوں کا حصہ مار رہا ہے. آج بھائی بیٹیوں کا حق مار رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَأْتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقًّا, جس کے جو حق ہے وہ حق دے دیے جائے. مسلمانوں, ایک دوسرے کے حق کی ادائیگی کرو, ایک دوسرے کی مدد کرو, ایک دوسرے کی سہایتا کرو, ایک دوسرے کی ہیلپ کرو. جب کبھی اسلام کے خلاف بات ہو, کسی مسلمان کے خلاف بات ہو, جمع ہو جاؤ, ایک دیوار کی طرح بن جاؤ. میرے بھائیوں, ہم اور آپ ذرہ ہیں, پہاڑ بننے کی ضرورت ہے. ہم اور آپ قطرہ ہے, سمندر بننے کی ضرورت ہے. ہم اور آپ اینٹیں ہیں, ایک بلڈنگ بننے کی ضرورت ہے. اور یاد رکھو, جب تک ہم اور آپ اس ملک کے اندر متحد نہیں ہوں گے, ہم اور آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. آج ہندوستان کے اندر جو سب سے بڑا طبقہ ہے وہ کامیاب ہے. کیوں کامیاب ہے؟ انہوں نے ایک دوسرے کو جوڑا ہے,
انہوں نے اپنی یہاں ذات برادریوں کو ختم کیا ہے۔ آئے مسلمانوں، آج تم مسلکوں میں اتنا بڑھ گئے ہو اور مسلکوں کی نفرت تمہارے دلوں میں اتنی ہے، آج ایک مسلمان دوسرے مسلک والے مسلمان سے سلام کرنے کو تیار نہیں۔ آج ممبروں پر اور اسٹیجوں پر گالیاں دی جاتی ہیں۔ میرے سامنے ایک لیٹر آیا تھا کہ ایودھیا کے اندر ایک مسجد بن رہی ہے سرکار کی طرف سے، اور اس مسجد کی افتتاح کے لیے اس کے ادگھاٹن کے لیے امام حرم شیخ عبد الرحمن سدیس کو بلایا جا رہا ہے۔ تو ایک صاحب نے حکومت کو لیٹر لکھا اور کہا کہ حرم کا جو امام ہے عبد الرحمن سدیس وہ وہابی وچار دھارا کا ہے، سلفی ہے، اہل حدیث ہے، اور ہم سلفی نہیں ہیں، لہٰذا حکومت ہند کو چاہیے اس کو نہ بلائیں۔ ہم اور آپ اس جگہ آ کر کے کھڑے ہو گئے ہیں، اپنے غیر مسلکی مسلمان بھائی کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بھائیوں، جب ہمارا یہ حال ہے تو ہمیں مارا جائے گا، پیٹا جائے گا، کاٹا جائے گا، اور دنیا ہمارا تماشا دیکھے گی۔ کسی شاعر نے صحیح کہا تھا منتشر ہو متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں۔ آج متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ میں اہل حدیث ہوں، مجھے معلوم ہے اس پروگرام کے اندر بہت سے بریلوی بھی آئے ہیں، نہیں آئے ہیں تو ان کا گاؤں قریب ہے، دیوبندی بھی آپ کے کلیہ چک کے اندر ہے۔ میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ اپنی بریلویت اپنے تک رکھیے، آپ اپنی سلفیت اپنے تک رکھیے، آپ اپنی حنفیت اپنے تک رکھیے، لیکن جب بات ملت کی آئے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے ایک ہو کر کے کھڑے ہونا سیکھیے میرے بھائیوں، تبھی اس ملک کے اندر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آج متحد ہونے کی ضرورت ہے، اپنے مسلکی اختلاف کو بالائے طاق رکھ کر لا الہ الا اللہ کے مالا کے اندر اپنے آپ کو پرونے کی ضرورت ہے، تبھی یہ ملک ہمارے لیے، ہم اس ملک کے اندر کامیابی کی سیڑھیاں چڑھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مددگار ہوتا ہے، ایک مسلمان خود نہ کھائے دوسرے کو کھلائے، ایک مسلمان وہ ہوتا ہے جو ایک مسلمان کو سلام کرے۔ آج ہمارے اور آپ کے یہاں سے سلام نکل گیا، سلام کی جگہ کیا آ گیا؟ ٹاٹا کرو، ٹاٹا۔ بچہ بیچارہ ٹاٹا کر رہا ہے، ہوتا نہیں ہو رہا ہے ٹاٹا، ہائے کرو ہائے۔ اب وہ ہائے کر رہا ہے، وہ بیچارہ بچپن سے بچہ ہائے ہائے کرتا ہے اور وہ مرتے دم تک ہائے ہائے کرتا رہتا ہے۔ آپ ٹرین میں سفر کریں، مسلمان سلام نہیں کرتا ہے، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اسپیشل لوگوں کو سلام کرتے ہیں۔ یاد رکھو، کسی کو خاص کر کے سلام کرنا تسلیم الخاص، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سلم علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو اور جس کو نہیں جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو۔ یہ وہ سلام ہے میرے بھائیوں جس کو دیکھ کر کہ یہودی اسلام لے آئے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں اللہ کے نبی جب مدینے کے اندر تشریف لائے اور آپ نے جو سب سے پہلی بات لوگوں کو بتائی وہ یہ تھی افشوا السلام، آئے لوگوں سلام کو پھیلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور رشتہ داریوں کو توڑو، رشتہ داریوں کو جوڑو، صلوا باللیل والناس نیام، اور رات میں اللہ کے لیے نماز پڑھو جب پوری دنیا سوئی ہوئی ہوتی ہے۔ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ یہ سلام کیا ہے؟ یہ ایک دعا ہے، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ کیا مطلب ہے؟ سلامتی ہو تم پر، تمہارے مال میں سلامتی ہو، تمہارے بیوی بچے سلامت رہے، تم سلامت رہو، تمہارا پریوار سلامت رہے، تمہارا ایمان سلامت رہے۔ میرے بھائیوں، سلام یہ دنیا کی سب سے پیاری دعا ہے۔ السلام علیکم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 10 نیکیاں ہیں، اور کوئی اگر یہ کہہ دے ورحمت اللہ تو 10 نیکیاں اور 20 نیکیاں،
اور کوئی اگر یہ کہہ دے وبرکاتہ، اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ میرے بھائیوں سلام کو عام کرو، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، جس کو جانتے اس کو بھی سلام کرو اور جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو۔ یہ مسلمانوں کی خاصیت ہے۔ یہ ٹاٹا، یہ ہائے ہلو، یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے۔ کہیں بھی رہو، موبائل پہ بات کرو تو سلام سے، مسجد میں آؤ تو سلام کرو، کسی سے ملو تو سلام کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے آنے والا باقی رہنے والے کو سلام کرے، اوپر والا نیچے کو سلام کرے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ سلام کرو میرے بھائیوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین۔ فرشتے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم کے پاس آئے، اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دروازے پہ آئے، سب سے پہلے سلام کیا، فقالوا سلاما، قال سلام قوم منکرون، سلام کیا، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، انہوں نے جواب بھی دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اور قرآن کہتا ہے قوم منکرون، یہ ایسے لوگ تھے، یہ ایسے لوگ تھے کہ دنیا انہیں کبھی شہر کے اندر دیکھا ہی نہیں گیا، انہیں حضرت ابراہیم جانتے ہی نہیں تھے، پہلی بار آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا۔ تو معلوم یہ چلا کہ جہاں بھی